یہ وائس آف امریکہ ہے. میں ہوں اسد حسن اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس آن نیشنل افیئرس کو ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی کورونا کے اوپر جو ٹاسک فورس ہے اس کے بھی سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب آج شکریہ آپ کا. دنیا بھر میں کورونا کی ایک نئی ویو کا خطرہ ہے، حالانکہ ابھی پہلی ویو وہ گئی نہیں ہے، اور دوسری طرف لاک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان ہو، وہ بھارت ہو، وہ امریکہ ہو، دنیا کی ہر جگہ پہ لوگ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں. کیا کچھ سوچا جا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ جی شکریہ. ہماری ٹاسک فورس نے 4 بڑے انیشیٹوز لیے ہیں اس پورے وبا سے مقابلہ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو اس کا سٹرکچر معلوم کرنا کہ یہ ہے کیا، اس کا جینوم جینیٹک سٹرکچر. تو یہ کراچی یونیورسٹی میں جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ میں ہم نے اس کی پوری سیکوینس ڈٹرمن کی ہے، اور پتہ چلا ہے کہ یہ وائرس کا سٹرین جو پاکستان میں ہے یہ 8 جگہ پر تبدیلی آ چکی ہے، اس میں میوٹیشنز ہو چکی ہیں اس وائرس کے مقابلے میں جو کہ چائنا ووہان میں پایا گیا تھا. اور اب ہم 100 جینوم پروجیکٹ اس وقت کر رہے ہیں جس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے سٹرین حاصل کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کون کون سی میوٹیشنز ہوئی ہیں اور پھر ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی کے اوپر. تو ایک تو بڑا پروگرام یہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. دوسرا ایک پروگرام ہم نے ٹیسٹنگ کو ایکسپینڈ کرنے کا، کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز پیدا ہوں. تو لاہور میں پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے اندر ہم نے گرانٹ دلوا کے ایک بڑی ٹیسٹنگ فیسلٹی، پولیمریز چین ری ایکشن PCR مشینز لگا دی ہیں وہاں پر. اسی طریقے سے کراچی یونیورسٹی میں ہمارا جو ادارہ ہے اس کے اندر بایو سیفٹی لیول 3 فیسلٹیز قائم ہو گئی تھیں اور اس کے اندر ہم نے یہ ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے. اس طرح کچھ ہاسپٹلس کے اندر ہم نے PCR مشینز کا ارینجمنٹ کیا ہے. تو ٹیسٹنگ کیپیبلٹیز کی بڑھانے کی طرف بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. تیسرے لاسٹ ہم ٹائم نے جی آپ کنٹینیو رکھیے. لاسٹ ٹائم جب میری بات ہوئی تھی تو اس وقت کم و بیش 6,000 یا 8,000 کے قریب ڈیلی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی، اور آپ کا کہنا تھا کہ یہ کم از کم 40 سے 80,000 پر ڈے ہونی چاہیے. ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی یہی گفتگو کی تھی. اس وقت کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی؟ اس وقت تقریباً 12-13 ہزار تک پہنچ گئی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. میرے حساب سے تو کم از کم ہمیں 1,00,000 ٹیسٹ ہر مہینے کرنے چاہیے، لیکن اس سے ابھی ہم کافی دور ہیں. لیکن پھر بھی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے، اور اب اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کی طرف بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ آپ ایلائزا استعمال کرتے ہوئے اینٹی باڈی ٹیسٹنگ کریں. اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اینٹی باڈیز میں؟ جی یہ ابھی شروع ہو رہا ہے یہاں پر، تاکہ ہم ایک رینڈم ٹیسٹنگ بھی شروع کریں، لیکن ابھی یہ ارلی سٹیجز میں ہے. ابھی تک زیادہ تر جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ PCR مشینز کے ذریعے ہی ہو رہی ہے. تیسرا ہمارا جو بڑا انیشیٹو ہے وہ ہے کلینکل ٹرائلز کا. تو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے پروٹیکٹ کے نام سے، جس میں 14 ملکی اداروں کا مجموعہ ہے، کنسورشیم ہے. اس میں مختلف ہاسپٹلز شامل ہیں، اور اس میں ہم کئی ڈرگز کے اوپر کلینکل ٹرائلز ہم نے 1 مہینہ پہلے شروع کر دیے ہیں، جس میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن، ایزیتھرومائسن، آسٹیلمویر اور دوسرے ڈرگز ہیں، اور کچھ ہربل ڈرگز کے اوپر بھی کلینکل ٹرائلز اب شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بڑے پیمانے پہ ہو رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے جو افراد ہیں وہ کس حد تک اس سے ریکور کرتے ہیں، کیونکہ جو جینیٹک سٹرکچر ہے یہاں کچھ کسی حد تک مختلف ہوتا ہے مغرب کے کلینکل ٹرائلز کے مقابلے میں جو وہاں کے افراد پہ ہو رہے ہیں. یہ تیسرا بڑا انیشیٹو تھا. اور چوتھا ہے وینٹیلیٹرز کا مینوفیکچر. ہم نے آج سے 2 مہینے پہلے اس کو ایڈورٹائز کیا تھا. تقریباً 40-50 ڈیزائنز آئے تھے، 11 شارٹ لسٹ ہوئے تھے ڈیزائنز وینٹیلیٹرز کے، اور پھر فائنلی ڈریپ اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے ریویو کے بعد 3 ڈیزائنز ایسے ہیں جو فائنلی سلیکٹ کیے گئے ہیں، اور اب وہ ان کے پروٹوٹائپس جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، اور کچھ صنعتیں بھی تیار ہیں ان کی لارج اسکیل مینوفیکچر کی طرف. تو یہ 4 بڑے انیشیٹوز ہمارے ٹاسک فورس نے لے رکھے ہیں، اور ساتھ کے ساتھ دوسری چیزیں جیسے ماسک مینوفیکچر اور دوسری چیزوں کے اوپر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. سو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب یہ بتائیے، وینٹیلیٹرز کے ریفرنس میں چیئرمین NDMA کا بھی اسٹیٹمنٹ یہ تھا کہ 200 مزید امریکہ سے آ رہی ہیں. اس پورے عرصے میں پچھلے 3 مہینوں میں کوئی ایمرجنسی محسوس ہوئی کہ پاکستان کے اندر وینٹیلیٹرز کم ہیں؟ اس وقت کتنے لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر ہیں، کچھ اندازہ؟ جی ابھی تک تو وینٹیلیٹر کی شارٹیج نہیں ہوئی ہے،
تقریباً 100-150 کے قریب وینٹیلیٹرز کے اوپر لوگ ہیں اور ابھی تک شارٹیج نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت ابتدائی فیز میں ہیں اس وائرس کے. ابھی تک تقریباً 50,000 لوگ 55,000 لوگ متاثر ہیں آفیشلی، اور لیکن یہ تعداد بڑھے گی بہت تیزی سے. میرے اندازے کے مطابق اگلے مہینے 1,00,000-1.5 پہ پہنچ سکتی ہے، اور اس سے اگلے مہینے 3 یا 4 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور جب بڑے پیمانے پہ ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی. لیکن ہمارا فوکس صرف وینٹیلیٹرز پہ ہی نہیں ہے بلکہ پلازما کے اوپر بھی ہے کہ کانویلیسنٹ پلازما کو حاصل کیا جائے. اور جو لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو ان کو وینٹیلیٹرز کے بجائے پلازما سے علاج کیا جائے. تو آپ اس کے ہیں اوپر بھی ڈاکٹر ظفر مرزا ہیں، سب لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں جن کے پاس سائنٹیفک نالج ہے کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے. دوسری جانب انتظامی طور پہ لاک ڈاؤن اس کو آسان کر دیا گیا ہے، کھول دیا گیا ہے، لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے. وہ تو امریکہ میں بھی فرسٹریشن ہے، یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن نرم کیا گیا ہے، لیکن باقی پروٹوکولز ہیں مارکیٹ میں جانے کے، ماسک لازم ہیں، اسی طرح ڈسٹنس کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ قطاروں میں کھڑے ہیں سٹورز کے اندر جانے کے لیے. یہ چیز پاکستان میں نظر نہیں آ رہی. سو اگر لاک ڈاؤن نرم بھی کرنا ہے تو کچھ ایس او پیز ان کو امپلیمنٹ کرانے کا سوچا ہے؟ بالکل. ایس او پیز تو فیڈرل گورنمنٹ نے اور پروونشل گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیے ہیں کہ یہ ایس او پیز ہونے چاہیے، لیکن ان کا صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ملک میں نہیں ہو رہا. خاص طور پہ عید کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جو شاپنگ ہو رہی تھی اس میں بہت لوگ جو تھے دکانوں میں بغیر صحیح پروٹوکول فالو کیے ہوئے جا رہے تھے، خریداری کر رہے تھے، اور اس سے یقیناً نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بہت بڑی افرادی ہماری قوت ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے اور وہ پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا اہمیت ہے اس کی. لیکن ہمیں جو اس وقت صورتحال ہے ہمیں بیچ والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑے گا کیونکہ ایک یہ غریب ملک ہے یہ، اور ہم انڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو گھر پہ بٹھا کے سپورٹ نہیں کر سکتے. اور کوئی اور ریلیف پیکیج کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان 12,000 کا ایک مہینے کے لیے مزید کم از کم، یا 1-2 مہینے جس سے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں راشن وغیرہ وہ آ جائے؟ یہ بہت مشکل ہے کیونکہ $8 ارب ہم نے پہلے ریلیف پیکیج پہ خرچ کیے تھے، جو کہ پاکستان کے اگر آپ دیکھیں گے بجٹ کے حساب سے ایک بہت بڑی رقم تھی. دوبارہ $8 ارب ایک اور مہینے کے لیے دینا ہمارے قوت سے باہر ہوگا ہماری حکومت کے. تو ان کو مجبوراً یہی کرنا پڑے گا کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کھولنا پڑے گا. اس کی یقیناً ایک قیمت ادا کرنی پڑے گی بیماری کی صورت میں اور اموات کی صورت میں. لیکن اگر آپ لاک ڈاؤن رکھتے ہیں تو پھر بھوک اور افلاس سے لوگ پھر مرنا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں. بتائیے گا کہ پاکستان اور چین کس حد تک کولیبوریٹ کر رہی ہیں؟ جو ایک چین نے نئی ویکسین بنانے کی ایک رپورٹ بھی کیا ہے کہ کافی سکسیسفل اس کے انیشل ٹرائل رہے. سو جو کلینکل ٹرائل کا فیز تھا اس میں پاکستان نے بھی تعاون کیا کچھ حد تک، کہ شاید یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ پیشنٹس ان کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے ٹرائلس کے لیے. سو اس بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. اور اگر چین میں یہ ویکسین بنتی ہے تو پاکستان کے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان ان ملکوں میں ہو جہاں ترجیحاً یہ ویکسین پہنچے؟ اگر چین ویکسین بناتا ہے تو پاکستان کے بہت دیرینہ تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ویکسین پاکستان میں ہمیں مہیا ہوگی. لیکن کلینکل ٹرائلز کے سلسلے میں ابھی تک جہاں تک میری معلومات ہے کوئی فارمل ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے کسی چینی کمپنی کے ساتھ. بات چیت ضرور ہو رہی تھی لیکن ابھی تک کوئی ایگریمنٹ فائنلائز نہیں ہوا. لیکن جب ویکسین وہاں پہ چائنا میں بنے گی تو یقیناً پاکستان میں بھی وہ مہیا کی جائے گی. ایک تو چین نے خیر یہ کہا تھا کہ گلوبل ویکسین بنے گی، دیٹ مینس کہ وہ فری آف کاسٹ ہے. سو اس میں تو پاکستان ایک ترجیحی کہنا چاہیے کہ کیا اس کے لسٹ کے اوپر ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہوگا. دوسرا یہ کہ کیا پاکستان اگر ایسی گلوبل ویکسین بنتی ہے اور پاکستان کو فارمولا دیا جاتا ہے تو پاکستان مینوفیکچر کر سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر یہ صلاحیت ہے بنانے کی؟ پاکستان میں ویکسین پروڈکشن میں کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے ہمارے ہاں. اینیمل ویکسینز، پولٹری ویکسین وغیرہ تو ہمارے ہاں بنتی رہی ہیں، لیکن ہیومن ویکسینز جو ہیں وہ ابھی تک نہیں بن رہی. لیکن چین کے تعاون سے یقیناً بنائی جا سکتی ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا تو یہ پھر بنائی جا سکے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، چیئرمین ٹاسک فورس آن کورونا. آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. مہربانی بھائی، تھینک یو سو مچ.